توبہ انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی مخدوم شخصیت ہے اور کوئی مربی ہے یا ایسا ہے جس کا حق انسان کے اوپر بنتا ہے، تو آدمی اگر اس کے غصے میں اس کو دیکھے، یہ نہ پوچھے کہ آپ کو غصہ ہے اور آپ نے غصہ کیوں کیا اور ہمارا کیا قصور ہے اور کیا ہم نے کیا غلطی کی ہے، اور آپ تو تھوڑی باتوں میں غصہ ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ و نستغفر اللہ، یہ بالکل بے ادبی ہے، بالکل گستاخی میں داخل ہے۔ نہ ابا سے ایسا کرو، نہ امی سے اس طرح کرو، نہ اپنے مربی سے اس طرح کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں، جتنا آپ کو نیچے کرو گے اتنا اللہ آپ کو اوپر لے جائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ درس ملتا ہے۔ حضرت عمر فوراً پہلا جو جملہ زبان پہ آیا، انا نتوب الی اللہ، کہ ہماری توبائیں آپ ہمیں معاف فرمائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیا قصور ہوا، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، نہیں۔ آگے باب من برکہ علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، کتاب العلم چلنا ہے، تو پھر علم کی حوالے سے ایک مجلس علمی اور ایک مجلس درس ہوا کرتی ہے، جس میں کوئی وقت کا امام یا محدث کوئی چیز پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس مجلس میں جہاں بہت سارے آداب ہیں، ان میں ایک ادب یہ ہے کہ کس طرح بیٹھا جائے، کہ تحصیل کی جو مجلس ہے، تحصیل علم کا جو مجلس ہے، اس میں بیٹھنا کس طرح چاہیے۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا، اور اپنے گھٹنوں پر آدمی بیٹھ جائے تو معنی یہ ادب ہے، اور اس طرح بیٹھے۔ چنانچہ جیسے اس کو ثابت اس بات سے کیا کہ اللہ کے نبی کو غصے میں دیکھا تو حضرت عمر اپنے دو گھٹنوں کے بل جو ہے بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اوپر والا جو آدھا حصہ ہے وہ تو سیدھا تھا، اور باقی نیچے والا حصہ تو گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور پچھلے پاؤں کو کھڑا کر دیا، پچھلے پاؤں کو کھڑا کر کے اور گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، اور اوپر والا آدھا سیدھا تھا، ایسے جیسے آدمی یوں کر کے کس چیز کو یوں جھانچ رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے کیا۔ تو یہ حیت کیوں بنائی؟ ویسے یہ حیت ہونی نہیں چاہیے، لیکن یعنی غصے کو دیکھ کر کے گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے مانا اس طرح مانا بغیر ارادے کے یہ کیفیت بن گئی، تو اس کے اوپر ایک خشیت طاری ہو گیا، تو اس طرح اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ یا تو یہ مراد ہے، یا بروک علی الرکبتین سے مراد ہے کہ تشہد کے طریقے سے بیٹھ گئے، جیسے آدمی قعدہ میں بیٹھتا ہے۔ تو پھر اس کا مقصد یہ ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے چونکہ مخاطبت چل رہی تھی اور گفتگو چل رہی تھی، تو پھر علمی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جس طرح آدمی نماز میں بیٹھتا ہے۔ تو پھر برو کا یہ مقصد بنے گا کہ یا تشہد کے طریقے پر بیٹھ گئے یا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور دونوں اگرچہ دوسرا طریقہ یعنی گھٹنوں پر بیٹھنا اگرچہ بظاہر ادب کے مطابق نہیں سمجھا جاتا، لیکن جہاں کوئی اس قسم کی گھبراہٹ ہو تو وہاں اس کا بھی جواز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ترجمہ رکھا کہ من برکہ علی رکبت عند الامام، کہ وقت کا امام جیسے اللہ کے نبی امام بھی تھے اور معلم بھی تھے، محدث بھی تھے اور سب کچھ تھے۔ امام یا محدث کے سامنے ایک آدمی کو چاہیے کہ گھٹنوں کے بل گر جائے، اپنے آپ کو چھوڑ دے، گھٹنے زمین پہ لگا کر کے اور اس کے سامنے بیٹھ جائے۔ تو کہتے اس طرح یہ کیفیت اور یہ حیت یہ روایت سے ثابت ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن زوری قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذافہ، اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ نے سوال کیا جو اوپر والی روایت میں آیا۔ اس کا سوال بھی یہی تھا کہ من ابی، میرا ابا کون ہے؟ فرمانے لگے کہ ابو کا حذافہ، کہ تیرا ابا حذافہ ہے۔ دوسرے سائل کو کہا کہ تیرا ابا سالم ہے۔ پھر سوالات کی بھرمار ہو گئی، آخر غصے میں آ گئے، پھر کہا جو چاہو پوچھو، بلا پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ اب یہ انداز غصے کا نہیں، سلونی اما سلونی فبارک عمر علی رکبتہ، یہ کلمات جیسے کان پہ پڑے تو اپنے آپ کو چھوڑ دیا، گھٹنوں کے بل گر گئے اور گھٹنے زمین پہ ٹیکے، اور پھر اس طرح جو ہے ایک حیت بنا کر کے اور یہ کہنے لگے انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہماری توبائیں
اے اللہ کے رسول ہمیں معاف فرمائیں۔ فقال، آگے جملہ بھی استعمال فرمائے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّا، اللہ کی الوہیت پر ہم راضی، اسلام کے مذہب ہونے پر ہم راضی، محمد عربی کے نبی ہونے پر ہم راضی۔ یہ جملہ 3 مرتبہ جب استعمال کیا، دہرایا، فسکت، تب جا کر غصہ ٹھنڈا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کا بروق، یعنی اس کی حضرت نے دونوں توجیہ کی ہیں۔ اگر پہلی توجیہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ گھبراہٹ کی وجہ سے ہیئت یہ بنا لی، اگر دوسری توجیہ ہے تو وہ تو ہونا ہی اس طرح چاہیے کہ تشہد کی اور قاعدے کی ہیئت میں بیٹھ گئے۔ باقی سوال ہے کہ یہ تو شروعات میں بیٹھنا چاہیے تھا، اور غصہ کے بعد قاعدے والی ہیئت کیوں بنائی؟ جب مجلس علمی ہے، اللہ کے نبی کے مجلس سے، تو شروعات میں قاعدے والی ہیئت میں بیٹھ جاتے۔ اس کا جواب یہ کہ دیکھیں، استاد شاگردی کی جہاں ایک ادب کا معاملہ ہے، ایسا ایک تعلق ہے جہاں ایک احترام کرنا پڑتا ہے، وہاں بعض اوقات کوئی ماحول ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہوتی ہے۔ تو شروعات میں معاملہ ایسا نہیں تھا تو کیف متفق بیٹھ گئے، لیکن جب غصے کا انداز اور گفتگو فرما رہے تھے، مخاطبت جب شروع ہوئی تو پھر قاعدے والی ہیئت بنا لی۔ تو معلوم ہے کہ جب گفتگو چل رہی ہے، مخاطبت ہے، اور محدث کوئی بات کو سمجھا رہا ہے تو قاعدے والی ہیئت بنانا سب سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ آگے من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم، یہاں ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ مشکل مقام ہے، اہمیت کا حامل ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ جماعت بہت زیادہ ہے اور ممکن ہے کہ ازدحام کی وجہ سے کسی نے سمجھا، کسی نے استاد کی بات کو نہ سمجھا، تو علمی کتاب العلم میں یہ بھی ایک بات علم سے وابستہ ہے کہ معلم کو چاہیے کہ اپنی بات کو 3 مرتبہ بھی تذکرہ کر سکتا ہے، کہ بھئی ایک مرتبہ سمجھایا، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تاکہ اچھے طریقے سے بات ذہن نشین ہو جائے۔ کیونکہ اصل میں تعلیم کا غرض یہ ہے کہ باتوں کو اپنی مستفیدین تک پہنچانا اور اس امانت کو منتقل کرنا۔ اب یہ خیر خواہی کے تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بات سمجھ میں نہیں آئی، معلم کو چاہیے کہ 2 مرتبہ سمجھائے، 3 مرتبہ سمجھائے۔ تو امام بخاری نے باب رکھا کہ یہ تکرار افہام کے لیے ہو سکتا ہے، ترجمے میں لفظ بڑھا دیا، من اعاد الحدیث لیفہم یا لیفہم، مقصد یہ کہ جہاں مقصود افہام ہے اور بات کو سمجھانا ہے تو پھر اس میں آدمی تسلیس بھی کر سکتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وقول الزوری فما زال یکررها، یہ روایت کا ایک ٹکڑا امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیق